اس کا کانسیپٹ ہے کہ کس طرح میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑے کام کے لیے کسی شخص کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہا، لیکن جیسے عزازیل جو اوریجنل عزازیل ہے ابلیس، اس نے اپنے نفس کے ہاتھوں ایک بہت بڑی سعادت کو گوا دیا۔ اس طریقے سے اس دنیا میں ابھی بھی عزازیل کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ اپنا بہت کچھ گوا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم نظم ہے، اس کو ضرور سنیے گا۔ اور اس کے بعد آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک نظم ہے نقطہ۔ یہ زمان و مکان کیا ہے، لازمان کیا ہے، لامکان کیا ہے۔ زمان کیا ہے، لازمان کیا ہے، مکان کیا ہے، لامکان کیا ہے، اور معرفت کا نقطہ کیا ہے جہاں پر جا کر آپ اپنی زندگی کی کو معراج حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ نماز میں آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے آپ اندر کے سفر سے باہر کے سفروں کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ ایک نظم ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ کچھ نہیں سن سکتے وہ ان کچھ نظموں کو سن لو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے نقطہ۔ اور آخری نظم جو میں چاہوں گا کہ وہ لازمی سن لیں وہ ہے مدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی تھی، انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے بھی میٹافوریکلی ایک ہجرت کی۔ تو اس کے اندر وہ قرآن کانسیپٹ اور کیسے اس ہجرت کا اعادہ ایک عام آدمی آج کے دور میں بھی کر سکتا ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ کچھ نظمیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کچھ نہیں سن سکتے تو کم از کم ان کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے ضرور سن لیں۔ میں یہ نظمیں سننے کو آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ نظمیں سن کر واہ واہ زیادہ ہوگی۔ بہت سی ایسی نظمیں ہیں جو شاید شاعری میں اس سے بھی خوبصورت ہوں، بہت سی غزلیں ہیں، لیکن میں ان کا آپ کے سامنے تعارف نہیں کروا رہا۔ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جو ان کو سنے گا تو اس سے اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، اس کے نفس کی بہتری کے لیے، اس کے قلب کی بہتری کے لیے اس کو کچھ سامان مہیا ہو جائے گا، اور میری آخرت کے لیے کچھ سامان مہیا ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیدہ چیدہ چیزیں ہیں جو آپ سن لیں، پڑھ لیں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں سن پڑھ سکتے تو پھر کم از کم یہ ایک نظم جو میں نے اپنی کتاب کے بیک گراؤنڈ پہ بیک پر ہی لکھ دی ہے، بیک فلیپ کے اوپر، الکہف الرقیم، کہ میرا سورۃ الکہف سے میری نسبت کیا ہے۔ کم از کم یہ ایک نظم پڑھ لیں، شاید آپ کے دل میں کوئی شعلہ پیدا ہو، شاید آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو اس سفر پہ چلنے کی، اور آپ بھی وہ سب کچھ جاننا چاہیں جس سے میں گزرا ہوں، جس کو میں سمجھ چکا ہوں۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد دوسری کتاب کا آغاز کریں گے، اور دوسری کتاب میں میں پہلے تمام شاعری صرف ایک ایک پیس کر کے سناؤں گا، کی کوئی ڈسکشن یا انٹرپریشن کے بغیر، اور پھر انشاءاللہ اس کا ایک سیکنڈ راؤنڈ کریں گے جس کے اندر میں آپ کو وہ اشعار بھی سناؤں گا اور کسی حد تک اس کی ایکسپلینیشن اور ڈسکشن بھی کریں گے۔